مرحبا رمضان، مرحبا یا رمضان، وہ مہینہ آ گیا جس کا ہم سب شدت سے انتظار کرتے ہیں، وہ بابرکت مہینہ جو صرف خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب سابنا صيامنا ما بنلعب. مرحب بك في كل دار، فرحانين صغار وكبار، نتآلف نزور كل جار، ننفق صدقة للإفطار. مرحب بك في كل دار، فرحانين صغار وكبار، صلاة تراويح نلينا شعار، ونلقى البركة في الأسحار. يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب سابنا صيامنا. في كل دار، فرحانين صغار وكبار، نتآلف نزور كل جار، ننفق صدقة للإفطار. مرحب بك في كل دار، فرحانين صغار وكبار، صلاة تراويح نلينا شعار، ونلقى البركة في الأسحار. يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب سابنا صيام. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جس کا ہم پورے سال شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ وہ کون سا وقت ہے؟ وہ ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان کی برکات اور اس کی عنایات جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو شاید رمضان ایسی چیز ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کے گناہوں کی مغفرت اسی مہینے میں کروا سکتے ہیں۔ اور رمضان ہماری زندگیوں میں آنے خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال ہماری زندگیوں میں رمضان کا اضافہ کیا ہے۔ لوگ سالگرہ مناتے ہیں، میں کہتا ہوں جس کا ایک ایک رمضان جس کی زندگی کے حصے میں آ گیا وہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ سالگرہ تو ایک سال کم ہوتا ہے، لیکن رمضان آنا ایک سال ہر سال خوش نصیبی اپنے ساتھ و برکات لے کر آتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان سے جو ہے ہمارے سب کے دماغ جو ہے بحیثیت مسلمان ہم سب کے دماغوں میں اور آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنا رمضان فلمیں دیکھ کر گانے سن کر گزارنا، ان کے لیے جو ہے کوئی فرق نہیں، رمضان آئے یا نہ آئے۔ ایسے وقت کو اللہ ہی ہدایت کرے۔ جو لوگ فلمیں اور گانے اور ڈرامے دیکھ کر جو ہے اپنے میوزک میں اپنا وقت گزارتے ہیں یا اس طرح کے کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں رمضان کے خاص طور پر جو دن ہے۔ اور رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کے دن پہلے رمضان شروع ہونے سے 10 دن 15 دن پہلے سے ہی ہمارے اندر جو انتظار کی شدت آ جاتی ہے کہ کب رمضان شروع ہوگا۔ اور پھر رمضان کے جو آخری ایام ہیں، جو لوگ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے انمول تحفہ ہے۔ جو ستاق کراتے ہیں وہ انمول تحفہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسی میں کچھ بخت لوگ ہوتے ہیں جو کم علم لوگ ہیں، جو اپنی خواہشات اور اپنی شاپنگ میں کپڑوں کے چکر میں جو ہے ان عبادات کی جو ہے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر ہم لوگوں کو چیز سمجھ آ جائے، نئے کپڑے کی حد تک پھر بھی مناسب ہے، لیکن فیشن ڈیزائنر اور یہ چیزیں جو آپ لوگوں نے اکٹھی کر لی ہیں ابھی آج کل، وہ صحیح معنوں میں ہمارے رمضان کی برکات کو آپ کے لیے برباد ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ تراویح چھوڑ کر شاپنگ کرنے جاتے ہیں کہ رش مارکیٹ میں بڑھ جائے گا، تراویح نہیں پڑھتے، تو یہ جو اس طرح کی سوچ ہے وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو ڈیزائنر کا نام جو ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ عید میں صرف صاف اور صحیح کپڑے پہننے کا نام کے لیے کافی ہیں، بنسبت کہ آپ دنیا کی ہر چیز، کئی لوگ تو ٹی وی موبائل کو خریدنا بھی عید کی شاپنگ میں کہتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کے نہ موبائل سے اسلام کی کوئی دلچسپی ہے اور نہ آپ کے جو ہے جوتوں سے کوئی دلچسپی ہے، صرف آپ کا صاف اور نیا اور نفیس لباس اور پاکیزہ لباس آپ کے لیے جو ہے وہ باعث رحمت و برکت ہے، نہ کہ عریانیت لباس اور فیشن کے لباس فیشن کرنا یہ اسلام کا حصہ قطعی طور پر نہیں ہے۔ آپ دیدہ زیب لباس پہنیں، لیکن ڈیزائنر اور ان کے نام کے اوپر جو آج کل ہم جو ایک ریاکاری کا منظر چل رہا ہے، اس کا خدا کے نزدیک بلکہ عذاب ہی ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔
ہمارے لیے سب مسلمانوں کے لیے سب سے اہم جو اس میں ہم فریضہ سمجھتے ہیں یا ہمارے اپنے خیال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا سب سے لازمی جز ہے وہ ہے عمرہ کرنا. تو نہایت افسوس کے ساتھ ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ سعودی عربیہ میں اور پورے گلف میں سب مساجد بند ہیں، اور ایک وہ منحوس وبا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اس کو جلد سے جلد ختم کرے، اور جو اس میں مبتلا ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ان کو جلد سے جلد صحیحیاب کرے. تو تو اس دفعہ تو ہم عمرے کی سعادت حاصل نہیں کر سکیں گے، لیکن سعودی گورنمنٹ کی ان کی واضح سوچ یا بڑی سوچ ہے کہ اس کی وہ مساجد حرمین الشریفین کی بہت اچھی طرح حفاظت کر رہے ہیں، ان کی روزانہ اس کی صفائی کر رہے ہیں. ان کا جو ہے یہی ہے کہ جیسے ہی وبا ختم ہوگی تو وہ آپ سب کی خدمت کے لیے سعودی گورنمنٹ ریڈی ہے، لیکن صرف وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مزید بیماریوں میں مبتلا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کچھ سازش ہے، کچھ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی سے بیماری اسی وقت دوسرے میں جاتی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا مجمع جو ہے حرمین الشریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہوتا ہے. تو سعودی گورنمنٹ نے آپ لوگوں کے لیے، سعودی گورنمنٹ کو اتنی اس سے انکم ہوتی ہے، وہ سب کچھ بالائے طاق رکھ کر انہوں نے عمرہ منع کیا کہ تاکہ آپ لوگوں میں مزید بیماری نہ پھیلے، کیونکہ جس طرح یہ منحوسیت کے ساتھ پھیل رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے جو ہے ان کو یہ ایسے جو ہیں یعنی کیا کہنا چاہیے افسردہ دل کے ساتھ یہ انتظامات کرنے پڑے ہیں، اور حرمین شریفین کو جو ہے مساجد جو ہیں ان کو دونوں کو بند کرنا پڑا ہے. اور یہاں کی لوکل سب مسجد سعودیہ میں شروع سے آخر تک پورے گلف میں بھی ہیں، اور سعودیہ میں خاص طور پر مساجد بند ہیں، لیکن سعودی گورنمنٹ سوئی ہوئی نہیں ہے. وہ ہر مساجد کی اپنے خرچے کے اوپر صفائی کرا رہی ہے، ان کی کارپیٹس، ان کی ایسی ہر چیز کی صفائی کرا رہی ہے، تاکہ جب مسجدیں کھلیں تو ہر چیز آپ کو جو ہے تیار ملے، اس میں کوئی جراثیم کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو. تو سعودیہ کی قائدانہ صلاحیت کے ہم سب جو ہے فخر کرتے ہیں ان کے اوپر کہ انہوں نے جو ہے کسی کے پیسے نہیں کھائے عمرے کے، اور کسی طرح سے بھی جو ہے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا. تو ایک مجبوری تھی کہ جس کے تحت یہ مسجد شریفین جو ہے بند کرنی پڑی، ورنہ یہ وبا جو ہے پوری دنیا ایک طرف اور حرمین الشریفین کے جو تو جماعت کا اور ٹائم پر جو بیماری پھیلتی اس کو قابو کرنا بہت مشکل ہو جاتا. تو پاکستان میں بھی کرنا تو یہی چاہیے تھا، لیکن ہمارے علماء جو قابل قدر بھی ہیں، قابل عزت بھی ہیں، قابل احترام بھی ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ جو ہے انتہا پسندی پر چلے جاتے ہیں. تو جب ایک حرمین الشریفین دونوں مساجد جو ہیں ایک آپ کے مسجد طوبہ، اس میں مسجد قبلہ بھی مسجد قبا بھی شامل، اور باقی جتنی تاریخی مسجدیں ہیں سب بند ہو چکی ہیں. حج بھی اس وقت خدشے میں ہے کہ حج ہوگی یا نہیں ہوگی. تو جب یہ مساجد بند ہو سکتی ہیں تو آپ کی پاکستان کی مساجد کی کیا حیثیت ہے، یا ان کے علماء کی کیا حیثیت ہے. جب ائمہ حرمین الشریفین جو ہے انہوں نے اپنے حرم بند کر دیے، آس پاس کی ساری مسجدیں بند کر دی، جدہ میں سب مسجدیں بند کر دیں، بڑی بڑی نامی گرامی مساجد تھیں جدہ میں سب بند ہیں، تو آپ کس حساب سے پاکستان میں وہ مساجد کھولنے کی ضد کر رہے ہیں. اور جو کہ ایک قانون آیا کہ جی 6 فٹ نماز کے بیچ میں، نمازی کے بیچ میں جو ہے فاصلہ ہونا چاہیے، تو میرے حساب سے جب تک کندھے سے کندھا نہ ملے تو نماز نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا ہی فاصلہ آ جائے دو نمازیوں کے بیچ میں تو وہ نماز میں شیطان آ جاتا ہے. تو یہاں تو آپ 6 فٹ کا فاصلہ رہا تو یہ کون سی جماعت ہے. ٹھیک ہے، خود پہلے بھی یہ تعاون کی اور اس طرح کی بیماریاں آئی ہیں، مساجد بند ہوئی ہیں، حرمین شریفین بھی کوئی 8-9 دفعہ بند ہوئی ہے. میں اس وقت تاریخ میں مجھے کنفیوز ہے کہ کتنی دفعہ ہوئی ہے، لیکن ہوئی ہے بند. تو ابھی بھی وبا آئی، اب یہ بہت ہی خطرناک طریقے سے آ رہی ہے وبا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نان مسلم کا تو حال برا ہو گیا. مسلمان ہمارا عقیدہ ہم مسلمانوں کا، تو ہم لوگ جو ہیں الحمدللہ بس دعا کر سکتے ہیں جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ہم سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ بھی رکھے. خاص طور پر جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو اس میں مبتلا بھی ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. تو ہم تو پاکستان والوں کو چاہیے تھا کہ تھوڑا سا صبر کر لیتے، اتنے وسائل نہ ہونے کے باوجود انہوں نے مسجدیں کھول دی ہیں. خدا نہ خواستہ یہ وبا پھیلے گی، یہ کچھ ہوگا تو گورنمنٹ کے منع کرنے کے باوجود بھی آپ لوگوں نے ضد کر علماء نے مسجد کھلوا دی. تو یہ خدا نہ خواستہ مرض بڑھ گئے تو کون ہیلپ کرے گا، پھر وہ سعودیہ ادھر ادھر سے امداد لیتے پھریں گے. تو اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ مان جاتے کہ جو سعودیہ نے بھی اپنے ہر کاروبار
جو یعنی کہ جو دنیا کا سب سے بڑا جو کاروبار ہے ان کا عمرے کا ہے، جس کے لیے وہ پورے سال تیاری کرتے ہیں، وہ سب انہوں نے روک دیا. تو آپ لوگوں کی کیا حیثیت ہے، پاکستان کی کیا حیثیت ہے سعودیہ کے سامنے؟ تو آپ لوگ بھی مسجدوں کو 1 مہینہ بند کر دیتے. ٹھیک ہے، واقعی ہم لوگوں کو بھی دکھ ہوتا ہے، ہم بھی جا کر مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم نماز مساجد میں نہیں پڑھ رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنی جانوں پر کھیل کر جا کر نماز پڑھیں اور کسی کو اور کو بیماریاں پھیلائیں. تو یہ تو اسلام میں بھی کسی طریقے سے جائز نہیں ہے. تو یہ جو آپ لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، شاید آپ کو اس کا اجر اور ناجر دینا تو اللہ کا کام ہے، لیکن یہ آپ کے لیے اجر کی جگہ جزا و خیر بنتا ہے، کیا بنتا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے. جو آپ زبردستی سب کے منع کرنے کے باوجود مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایسی نماز کا جو ہے کیا فائدہ ہے؟ جب حرمین شریفین جیسی مساجد بند پڑی ہیں تو آپ کس حیثیت سے، کس ضد کے ساتھ آپ مسجد میں جا رہے ہیں؟ تو موضوع جو تھا ہمارا تھا وہ رمضان کا تھا. تو رمضان میں کئی لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ آج کمزوری بہت ہو رہی ہے، روزہ مجھے بھاری پڑ رہا ہے. یقین جانے یہ وہ لوگ ہیں جو بے دین ہیں، صرف روزے کو فیشن کے طور پر یا ایک عادت کے طور پر اپنا رہے ہیں. تو روزہ اس چیز کا نام قطعی طور پر نہیں ہے. روزہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے روحانی عبادت ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی. اگر آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو کھایا کم کریں عام دن میں. اور پھر لوگ جب روزہ، اور ایسے لوگ عام طور پر جو ہے روزے کے بعد جو ہے مغرب کے افطار کے وقت ایسے کھانے پر ٹوٹتے ہیں جیسے انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور اسی وقت موت کی مانند جو ہے زمین پر گر کر سو جاتے ہیں کہ اتنا کھا کر تھک چکے ہوتے ہیں. تو یقین جانے اسلام میں ایسے کھانے والے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں ہر چیز کو میانہ روی رکھا گیا ہے، اور نہ تو آپ کے سموسے پکوڑے یہ چیزیں جو ہیں کوئی اسلام میں ضروری ہیں کہ آپ کی افطار میں ہونی ضروری ہے. مناسب چیزیں بنائیں، اتنی بنائیں جو آپ کھا سکیں. اگر آپ کو زیادہ بنانی ہے بچپی کی تو کم سے کم ڈسٹ بن میں مت پھینکیں، جیسے کہ اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ وہ جو ہے کھانے پینے کی چیزیں جو ہے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. تو غریبوں کا خیال رکھیے، بجائے اپنے پیٹ کو انتہا سے زیادہ بھرنے کے جو ہے آپ لوگ جو ہیں غریبوں کا خیال رکھیں، کچھ ان کو پڑوسیوں کا خیال رکھیں، جس سے محبت بھی بڑھے گی، جس کا اجر بھی ہے. ایک مناسب کھانا بنائیں، اتنا نہ بنائیں کہ زندگی کا آپ کا پہلا کھانا لگے، یا لگے کہ آپ جنگلیوں کی طرح جو لگ جاتے ہیں کھانا کھانے لگ جاتے ہیں، ان کو ڈکار بھی نہیں آتی. تو اس چیز کا اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کے لیے پھر نماز کے لیے اٹھا بھی نہ جائے، اتنا آپ کھا لیں. یا مسجد میں نے دیکھا کہ لوگوں کو ڈکار آ رہی ہوتی ہیں، اتنا کھا چکے ہوتے کہ وہ سانس نہیں لے سک رہے ہوتے. تو برائے مہربانی اتنا کھائیں کہ جتنا جو ہے میانہ روی آپ جسے کہہ رہے ہیں کہ مناسب کھائیں کہ جتنی آپ کی ضرورت ہے. اتنا آپ کھا لیں گے، یقین جانیں کہ زیادہ کھانے سے بندے کی صحت سے زیادہ جو ہے وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے بندہ. وہ بندے زیادہ جلدی مر جاتے ہیں جو اتنا ڈٹ کر کھاتے ہیں. تو برائے مہربانی اتنا کھائیں جتنا جو ہے آپ کی ضرورت ہے جسم کی. 10 روٹیاں کھانا آپ کو اگلی دفعہ کا کھانے کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے، آپ اچھے طریقے سے سحری کریں، نہ کہ آپ اس طرح کھائیں کہ آپ کو زندگی کا پہلا اور آخری کھانا. تو ایسا کھانا جو ہے وہ روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. روزے میں میانہ روی چاہیے. اس کے بعد جو ہے کئی لوگوں کو میں سنا جی میرا دن بہت بور گزرا ہے، میں کیا کروں؟ تو میں نے خود دیکھا ان لوگوں کو کوئی افسوس ہوتا ہے جب گاڑی میں جو ہے اونچا میوزک لگا کر جا رہے ہوتے ہیں، بار تراویح ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اونچا میوزک سنتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. یقین جانے وہ بد نصیب لوگ ہیں جو اونچی آواز میں گانے لگا رہے ہوتے ہیں، بار اذان یا جماعت ہو رہی ہوتی ہے. اور کوئی ایسے لوگ ہیں دیکھو بد نصیب لوگ ہیں، دیکھو قرآن پڑھنا نہیں آتا. میری ان سے گزارش ہے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، چاہے جس عمر کے بھی ہیں، وہ جو ہے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی جو ہے قرآن پڑھیں. اور یقین جانیں جو آپ کو رمضان میں آپ تلاوت کریں گے قرآن کی، کم سے کم 1 سپارہ آپ جو ہے ڈیلی قرآن پڑھیں. اگر آپ کو دیر لگتی ہے آپ جلدی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، وہ جتنا پڑھیں گے اتنا ثواب ہے، لیکن کم سے کم 1 سپارہ تو آپ پڑھ لیں. اگر آپ کی اسپیڈ کم بھی ہے، آپ بہت آہستہ بھی پڑھتے ہیں، تو کم سے کم 1 سپارہ پڑھ لیں، اتنا آپ کے پاس وقت ہے. اور کئی لوگ جب اپنے منہ سے بڑے ہیڈ فون لگا کر میوزک سنتے ہوئے، ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہوئے جو ہے روزہ گزار ہوتے ہیں، تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو روزہ جو ہے وہ آپ کی عبادت کے اوپر گنتی ہوگی، آپ کے ڈراموں میں، فلموں میں اور میوزک کے اوپر آپ کا جو ہے وہ روزہ نہیں ہوگا. ایسے روزے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. قرآن کی آپ تلاوت نہیں کر رہے، آپ جو ہے نماز نہیں پڑھ رہے، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ بالفرض پہلی بات تو نماز ٹائم پر پڑھے، نہیں بھی پڑھ رہے تو کم سے کم لیٹ اٹھ کر پڑھے. کم سے کم یہ تو ہو کہ آپ نے نماز تو پڑھی، آپ نے کم سے کم. یہ تو اس سے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگ نماز نہیں پڑھیں پھر کہہ جی میں روزے میں ہوں، پھر افطار کے وقت سب سے آگے پہنچ جائیں آپ لوگ. تو اسلام میں جو ہے یا روزے میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی سب کو چھوٹ دیتا ہے لیکن اتنی چھوٹ نہیں دیتا.
اور جو لوگ جو ہے مشرک کی کمپنی میں، کفار کے ملکوں میں رہتے ہیں، جو انگریزوں کے ساتھ رہتے ہیں، ظاہری بات ان کے پاس واہیات اور مناظر ہوتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے غیر شرعی مناظر ہوتے ہیں کیونکہ انگریزوں نے تو آپ کے مسلمان ہونے کا یا پھر روزے کا لحاظ نہیں کرنا، تو آپ کے سامنے شرابیں بھی پی جا رہی ہوں گی، سب کچھ پیا جا رہا ہوگا، تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان چیزوں کا سامنا کم سے کم کریں، آپ لوگ جو ہیں ان چیزوں سے دور رہیں، آپ اگر ضرورت نہیں ہے تو گھر سے باہر نہ نکلیں، اور آپ جو ہے ان چیزوں سے پرہیز کریں جہاں غیر شرعی کام ہو رہے ہیں۔ جو کفار کے ملک میں رہتے ہیں وہاں تو آپ کے لوگوں کے لیے تو شاید نارمل چیز ہوگی، لیکن اللہ کے نزدیک یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ اوریانیت ہو گئی، آپ کے کچھ شراب پی رہے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں ہو رہی ہیں، جو کہ وہاں آپ کو ہر چوراہے پر ہر جگہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنا جو ہے کم سے کم رمضان کے مہینے میں ان چیزوں سے ایٹ لیسٹ روزے کے دوران آپ ان لوگوں سے دور رہیں، گھر میں رہیں، کسی جگہ پہ رہیں، گھر میں کوشش کریں کہ زیادہ تصاویر اور یہ چیزیں نہ لگائیں، کیونکہ تصاویر لگانے سے آپ کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، جیسے جانوروں کو گھر میں رکھنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے، خاص طور پر کتے کے لیے کہا جاتا ہے یہ، اور اسی طرح تصاویر رکھنے سے آپ کی برکت ختم ہو، دیواروں پر اتنی تصویریں آویزہ نہ کریں کہ آپ کا گھر جو ہے وہ کسی کافر کا گھر نظر آئے۔ تو میرا آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان کا احترام کیجیے، گانے اور فلمیں اور ان چیزوں کا ٹی وی دیکھنے کا نام اور فیشن کا نام جو ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ عید کے لیے صرف مناسب جوڑے بنائیں، ڈیزائنر آپ کر جانا یا آپ کے بیجا خرچہ یا آپ کا جیسے کچھ لوگ موبائل اور ان چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں لینا ضروری ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، عید کے لیے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ تو آپ کے لیے جو زندگی کی سب سے اہم چیز ہے، آپ کے پاس خوش نصیبی ہے کہ آپ کو رمضان ملا ہے، آپ اس رمضان میں اپنے رمضان کو بہتر سے بہتر بنائیں اور لوگوں تک اچھا پیغام پہنچائیں۔ کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی ایک گانے سن رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، تو آپ کا کام ہے آپ سمجھائیں، نہیں سمجھتا تو اللہ ہدایت دینے والا سب کو، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کو نہیں بولیں گے تو ذمہ دار آپ ہیں۔ جو خواتین پردہ نہیں کر رہی ان کے ذمہ دار جو ہیں ان کے شوہر، باپ یا بھائی ہیں، جو خواتین بھی پردے کے بغیر یا واہیات لباس میں گھوم رہی ہیں، لیکن آپ ان کو جو ہے ایک دفعہ بول سکتے ہیں کہ آپ کا لباس سے نہیں ہے، یا پردہ کریں، کچھ ہے، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا تبلیغ کا حصہ ہے۔ وہ نہیں مانتے تو باقی معاملہ ان کا اور اللہ کے بیچ میں، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ جہاں اگر عام دن میں بھی رمضان کے علاوہ بھی جب آپ دیکھیں کہ یہاں واہیاتی ہو رہی ہو، کہیں پر بے پردگی ہو رہی ہو، دوپٹے نہیں کیے ہوئے لوگوں نے، تو آپ کا کام ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب دوپٹے ہوئے گھوم رہے، کسی ایک کو کیا تبلیغ کریں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کی جو ہے کام تبلیغ کرنا ہے اور عمل کرنا اگلے کے اوپر ہے، نہیں عمل کرتا اس کا اور اللہ کا معاملہ، آپ کا کام اچھی بات پھیلانا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اچھی بات لوگوں تک پہنچائیں اور منفی سوچ کو دور رکھیں، اور آس پاس غریبوں کا خیال رکھیں، اور افطار میں اور سحری میں اتنا ہی کھائیں جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ زندگی کا پہلا اور آخری کھانا سمجھ کر مت کھائیں کہ آپ کو اس کے بعد نہیں ملے گا، یہ یقین جانیے کہ ایک جہالت اور ایک مکروہ عمل ہے کہ آپ اتنا ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ کا پہلا اور آخری کھانا ہے۔ تو غریبوں کا خیال رکھیے، جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے چوکیداروں داروں کو، ان کو جو آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت مند ہیں جو نہیں کھا سکتے، ان کا خاص طور پر خیال رکھیے۔ عید سے پہلے جو ہے اپنے نادار دوستوں کو، اپنے نادار بھائیوں کو، پڑوسیوں کو، آس پاس محلے کے لوگوں کو دیکھیے، نظر رکھیے کہ جہاں ضرورت ہو ان کو اس طرح سے ان کی مدد کریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے خوش نصیبی کو جو ہے، میں اپنی بلکہ کہوں گا کہ اپنی خوش نصیبی کو جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ الحمدللہ ایک دن کے بعد رمضان آئے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جو ہے رمضان کی برکات سے نوازے، رمضان کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے غلط کام ہیں ہم چھوڑ دیں رمضان میں تو وہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی کرے اور ہم اس طرح سے مستقیم پر بھی چلائے، اور خواتین کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سب کا دوست بصیر، اور اجازت دیجیے، تو انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔